ویلکم بیک ناظرین. اچھا پرائس صاحب یہ بتائیے گا، بریگیڈ صاحب نے کہا کہ لکیر پیٹتے رہیں گے تو مسائل حل کیسے ہوں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر فوجی حکمرانوں نے اگر غلطیاں کی ہیں، سیاسی حکمرانوں نے غلطیاں کی، تو کیا ہم اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں اور پھر آگے کی طرف چل پڑیں؟ کیا حل کیا ہے؟ کیا پچھلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ غلطیاں اور خرابیاں کہاں پیدا ہوئی، کن لوگوں نے پیدا کی، تاکہ ان کا تدارک کیا جائے، آئندہ سے یہ رپیٹ نہ ہو؟ کون سا ہمارا رویہ بہتر ہوگا مسائل کے حل کے لیے؟ لیکن کبھی بھی آپ مستقبل کی تعمیر ماضی سے کٹ کر نہیں کر سکتے. آپ کو ماضی کی غلطیاں ہی مستقبل کے لیے ایک راستہ دکھاتی ہیں. یہ بات اس تفصیل میں اب نہیں جا رہا، اس لیے کہ بات آگے کی کرنی چاہیے. 63 سال کے اس عرصے کے اندر جتنا عرصہ فوج رہی ہے اتنا حصہ خرابی کا تو حسابی طریقے سے ہی اس کا بنتا ہے، اور جتنے سیاستدان رہے ہیں وہ ان کا بنتا ہے. یعنی دونوں کا احتساب ہونا چاہیے. دونوں کا ہونا چاہیے. یعنی یوں تو نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی مال و دولت ابھی کوئی لوٹی ہوئی واپس آئی ہے. جو جرنیلوں نے بڑے بڑے پلاٹ لیے ہیں، جو قبضے کیے ہیں، کیا وہ واپس ہو گئے ہیں؟ کیا آج جو ہماری فوج ہے جس کا ہم بڑی قدر کرتے ہیں اور ہمارے ملک کا ایک جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہے، لیکن وہ ہر چیز یعنی جاگیردار بھی وہ بن چکے ہیں، صنعتکار بھی وہ بن چکے ہیں، بینکار بھی وہ بن چکے ہیں، تو وہ جو عسکریت ہے وہ تو ڈائلوٹ ہو چکی ہے. لیکن بہرحال یہ ہے نا کہ ان چیزوں کا انسٹیٹیوشن کو مضبوط ہونا، بریگیڈیئر صاحب نے صحیح کہا ہے، ہر انسٹیٹیوشن کو مضبوط ہونا چاہیے. مضبوط اپنے دائرے کے اندر، دوسرے کے دائرے کے اندر نہیں. اگر مثلا ہماری عسکری قیادت ہے تو اس کو اپنے دائرے کے اندر مضبوط، اس کو دفاع کے موضوع پر اتنا مضبوط ہونا جانا چاہیے. ان کا کام جو ہے وہ اپنی طاقت سیاسی عمل سے حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو امپروو کر کے ہے. اسی طرح سیاستدان ہے. میں اب جہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے نا جی، اس معاملے میں اب لوگوں کے ہاں بہت شعور ہے، میڈیا کی بیداری ہے، عالمی حالات ہیں، اور محرومیاں بے پناہ ہیں. یعنی اس 3 سال کے دور کے اندر تو محرومیاں انتہا کے اوپر پہنچ گئی ہیں نا، جہاں یعنی قیمتیں 3 گنا ہو گئی ہیں. اور ایک عام آدمی، غریب آدمی جس کی آمدن کے اندر اگر 10% اضافہ ہوا ہے تو اس کے اخراجات کے اندر 100% اضافہ ہوا ہے. 200 گنا زیادہ ہو گیا ہے. اب یہ نا کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو ایک محرومیہ پھر جب لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں دیتے، ٹیکس نہیں دیتے، یہ کوئی بڑے سے بڑا جو امپائر بنائے ہوئے ہیں ان کا 5000 روپیہ ٹیکس ہے، تو وہ جو استاد جس کی تنخواہ سے سال کے اندر جو ہے وہ 35-40 ہزار روپیہ کٹ جاتا ہے اس کی تنخواہوں میں سے خود بخود ہی، تو وہ اس کو کیا میسج دے رہے ہیں ہم کہ یہ جو ملک کو چلانے والے، یہ جو قربانیاں مانگنے والے، یہ جو عوام کے بری بوجھ ڈالنے والے، یہ جو عوام کی ووٹوں کے ذریعے سے اپنی عیاشیاں کرنے والے، ان کا ملک کی تعمیر کے اندر کتنا حصہ ہے؟ اس لیے آج کا جو انقلاب ہے وہ قیادت، انقلاب قیادت ہم کہیں گے، یہ قیادت کی تبدیلی کا انقلاب ہے. اب لوگ اس قیادت کو جو اس وقت تک 4 مرتبہ حکمران رہے ہیں، لیکن جو وہاں پر تیونس میں ہوا ہے، جو مصر میں ہوا ہے، اس کے باقی ساری موضوعات کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو 55 سالوں کے اندر تیونس میں 2 حکمران رہے ہیں، اور 55 سالوں کے اندر مصر میں 3 حکمران رہے ہیں. ایک تسلسل ایک ہی ہے، یعنی یہ حکمران جو ہیں وہ ایک ہی کیٹیگری کے، ایک ہی طرز کے ہیں. یہاں اور بھی فوجی حکمران ہے بیسک یہاں بھی یہ ہے کہ فوجی حکمران، اور فوجی حکمرانوں کے ذریعے سے جنہوں نے قوت پائی وہ سیاستدان. یہاں پر اس تمام عرصے کے اندر وہی لوگ جو ہے وہ برسرکتا، یعنی سمٹمز تو ہیں ایک ہی طرح کی ساری صورت. غربت وہی ہے، معاشی بدحالی اسی طرح سے ہے، امریکہ کی ایجنٹی وہ ایک طرح سے ہو رہی ہے، مغربی تہذیب کی طرف پوری قوم کو دھکیلنا، دینی اقدار کے خلاف کھڑے ہو جانا، یعنی حکمرانوں کا پوری سٹیٹ انسٹرومنٹ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے یعنی دینی اقدار کو ختم کرنے پہ. تو وہ ساری چیزیں وہی ہیں. بلکہ ایسے حالات ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی بس کے اندر یہ عام ایک میں دیکھتا ہوں رویہ ہے کہ کسی نے ٹخنے سے اونچی شلوار کی ہو تو لوگ اسے خوف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خود کچھ بم دھماکہ کرنے والا تو نہیں ہے، اور جو پینٹ والا ہوتا ہے یا کوٹ پہن کے بیٹھا ہوتا ہے اس سے لوگ ایزی ہوتے ہیں کہ یہ بڑا معزز آدمی ہے. یہاں یہ بھی ایک مسائل پیدا کیے گئے ہیں مجموعی طور پر، یعنی ایک سوچا سمجھے طریقے سے ہمارے مغربی تہذیب کو انفیوز کیا جا رہا ہے، مسلط کیا گیا، یعنی اس پہ کی ایک یلغار ہے. اب اس کا نتیجہ اتنا ہی رد عمل، آپ گیند کو جتنے زور سے دیوار پہ ماریں گے اتنے ہی زور سے وہ واپس آئے گا. نیوٹن کا جو کلیہ ہے، تو وہ عمل اور رد عمل جو ہے وہ اتنا ہی رد عمل شدت سے پیدا ہونے والا ہے. اچھا مجھے پریسر یہ بتائیے گا، تھوڑی سی ہم تشخیص اس میں کر لیں اور تھوڑا سا اس کو علیحدہ کر لیں. اس طرح
33 سال فوجی حکمرانوں نے کیے، باقی ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں سیاستدانوں نے کیے. آج پاکستان جن حالات میں کھڑا ہے، آپ بھی ایک ملک کے بڑے سیاستدان ہیں، آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں، اصل ذمہ دار کون ہے؟ ہم اسے فوجی حکمران کہیں یا سیاستدان کہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر پھر اس کو اس درجہ بندی میں ہم اگر نہ جائیں تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں دونوں اپنے اپنی جگہ ذمہ دار ہیں. یعنی سیاستدان اگر پہلے دن سے ہی مضبوط ہوتے، کانسٹیٹیوشن بناتے، ملک کے ادارے بناتے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے اور اس میں پھر کرپشن لوٹ مار نہ کرتے تو پھر یہ فوج کی مداخلت جو ہے وہ نہ ہوتی. ایوب خان کو وزیر دفاع جو ہے وہ بنا کے کیبنٹ کے اندر شامل کرنے والے تو سیاستدان تھے. یعنی انہوں نے فوج کے لیے ایک راستہ جو ہے وہ لایا اور اپنی کمزوریوں اس کی طاقت جو ہے وہ فوج سے حاصل کرنے کی کوشش کی. تو یہ دونوں مل جل کے ہیں. ایک درجے کے اندر عوام بھی، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے بارے میں ہم بہت ہی اچھے جذبات رکھتے ہیں، لیکن ووٹ تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہی عوام دیتے ہیں. یعنی وہ ان کے خلاف بھی ہوتے ہیں، ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ووٹ پھر انہیں کو دیتے ہیں. ان کے 5 سال ان کے دیے ہوئے زخموں کا ماتم بھی کرتے رہتے ہیں، پھر ووٹ جو ہے وہ انہی کو دیتے ہیں. میں بریڈ صاحب کی طرف چلوں گا. بریڈ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے. جرنیلوں نے انہوں نے کہا جی کہ پلاٹوں پر قبضے کیے، انہوں نے کہا جاگیردار صنعتکار جرنیل ہیں. احسن جا دیکھ میری بات سنیں، آپ ان چھوٹی باتوں کو چھوڑیں. اس وقت بڑی میجر باتیں ہیں. نہیں، بڑی چھوٹی باتیں ہیں. اگر کسی جرنیل اس ملک میں اگر کرپشن ہوئی ہے، لوٹ مار ہوئی ہے، تو اگر آپ ان کے ذمہ داروں کا تعین ہی نہیں کریں گے تو کہہ رہا ہوں آج آپ ساری دنیا کہہ رہی ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب روپے کے روز نوٹ چھاپے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کیا ہے آپ نے ان کو چھوڑنے کے لیے تاکہ انفلیشن نہ ہو؟ جس حساب سے یہ نوٹ چھاپے جا رہے ہیں اور ساری دنیا کہہ رہی ہے، آپ کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے من حیث القوم اس تباہی کو روکنے کے لیے کیا سٹیپ اختیار کیے ہیں؟ 3 سال ہو گئے ہیں. یہ 3 سال کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے؟ کچھ 6000 کرپشن کے کیسز آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں یہ جو بلیم گیم ہے، اس سے ابھی نکلیں. اب ابھی تک لگے ہوئے ہیں. دیکھیں پاکستان کا پیسہ کہیں تو گیا، یہ بلیم گیم تو نہیں ہے. بلیم گیم ہے. یہ تو نشاندہی شروع ہوئی ہے. یہ پہلا دور ہے میڈیا کے دور میں جب یہ نشاندہی کرنی شروع کی گئی ہے کہ کون ذمہ دار ہے. بات یہ ہے کہ سول حکومت آتی ہے یا فوجی حکومت آتی ہے، وہ اس لیے نہیں آتی کہ آ کے لوٹ مار کرے، وہ اس لیے آتی ہے کہ ایک جواز کے ساتھ آتی ہے کہ آ کے عوام کے مسائل حل کرے. اور آپ لیکن ابھی سن لیں نا، پہلے بات سن لیں. بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے اندر جرت پیدا ہونی چاہیے اور سچ کہنے کی اور سچ سننے کی اور سچ کو برملا کہنے کی ضرورت ہونی چاہیے. آپ بھی اس بات کو برملا کہہ دینا کہ یہاں کے فوجی حکمران میری بات سنیں، انہوں نے بھی کرپشن، میری بات سنیں. آج آپ نے نہیں کی. دیکھیں اس ملک میں پراچا صاحب نے بڑا خوبصورتی سے کہا ہے کہ 47 سے لے کر کے 54 تک 7 سال مسلم لیگ جو تھی پاکستان، جس کی خالق جماعت تھی، بلا شرکت غیرت اس کی حکمران رہی ہے. ان کی کارکردگی 0 تھی، جس کے نتیجے میں سکندر مرزا اور ان لوگوں نے غلام محمد علی صاحب نے سازش کر کے، اور ایوب خان تو 10 مہینے کے لیے رہا تھا وہ تو، اس کے بعد پھر وہ ان کی چودھری گر صاحب کی حکومت آ گئی تھی تو چلے گئے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 7 سالوں میں 58 میں مارشل لا لگے، اس وقت تک جتنی بھی حکومتیں نہیں، ان کی کارکردگی کیا تھی؟ 0. آج ہم باتیں تو کرتے ہیں نا، آج آپ کی بجلی اگر آ رہی ہے نا، ایوب خان نے سیاسی محاذ پر بہت بڑی حماقتیں کی. اگر وہ نہ کرتا تو آج شاید بہت بڑا لیڈر اس کو قوم مانتی. اس وقت تربیلا، منگلا، ٹھیک ہے جی، یہ سارے جو ڈیم بنائے ہوئے ہیں جس کی طرف پانی کی طرف بات کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. اس پہ بھی ہونی چاہیے تحقیق کہ اس میں صرف ایوب خان کا قصور تھا یا کسی بیوروکریٹ کا تھا. دیکھیں سچ، آج اگر تربیلا، کالا باغ ڈیم نہ ہوتے اور یہ دوسرے ڈیم جو بنے ہوئے ہیں تو آج آپ کی حالت کیا ہوتی؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال، کیوں نہیں کالا باغ ڈیم بنا؟ آپ کی سول حکومتیں بھی آئی ہیں، فوجی حکومتیں بھی آئی ہیں، وہی جی ہم ڈسکس کرتے. کالا باغ ڈیم پیرس کے اندر بیٹھا ہوا ایک ہندو کہتا ہے کہ ان مسلمانوں سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. دنیا کی بہترین سائٹ ہے کالا باغ ڈیم، جہاں سے آپ کے 4000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے اور آپ کے اندر ایک ایسا انقلاب آ سکتا ہے کہ آپ بہت ساری محتاجیوں سے